ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذبه وصحبه أبد الظهور وكرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کی اس ذات بابرکات کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اور درود و سلام کی نذرانے ہوں اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ کی حمد اور اس کے پیارے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لینے کے بعد آئیے ہم قرآن مجید کی ایک مشہور سورت مبارکہ کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد چند باتیں عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی میں نے بہت ہی مشہور و معروف سورت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 112واں نمبر اس سورت کا ہے، اور اس کے بعد 2 سورتیں اور اخیر میں قرآن کے اندر موجود ہیں. اللہ پاک مجھے حق کہنے اور آپ سب کو اس پر عمل کی اور مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سورت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک کی شان ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے بیان کی گئی. یہاں آج کی اس بزم کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں محبت. تھوڑا سا میں سورہ اخلاص کے تعلق سے بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کی فضیلت بیان کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند اور مزید باتیں عرض کروں گا. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبه وصحبه أبد الدهور وكرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سورت مبارکہ میں ایک رکوع اور 4 آیاتیں ہیں. بہت مختصر سی سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے احادیث میں. مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے الگ الگ. اب عام زبان میں خاص طور سے گھر کی عورتیں قل هو اللہ شریف کہتی ہیں. قرآن مجید میں اس کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے. سورہ اخلاص کہنے کی جو اس کی وجہ بیان کی گئی وہ یہ کہ اس سورت میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. اخلاص کیسے؟ پیور، شدھ. تو صرف اللہ کی وحدانیت کا بیان ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اور سورہ نجات بھی اس کو کہا گیا. میں اس پر واقعہ آپ کو سناتا چلوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک لشکر بھیجا تھا، اور اس لشکر کے امیر بنا کر کے ایک صحابی رسول کو حضور نے بھیجا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے
تو وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ تو اس بات کا ذکر اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جن کو بھیجا ہے ان صاحب کو کیا سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں ہے کیا؟ یہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو سورہ قل هو اللہ شریف، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور اللہ کے نبی سے بات صحابہ نے ذکر کی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ جب لوگوں نے، صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حبیب، اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر یہ بات ہے تو میرے صحابی کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی صفات قرآن میں بیان ہوں اور بندہ اس کو بار بار ذکر کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، تو اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت پاک کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ عام طور پر ہم بچوں کو زیادہ تر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہی صورت یاد کرائی جاتی ہے، آسان بھی ہے اور لفظ بھی بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، اس صورت مبارکہ کے بارے میں آپ نے چند باتیں تو عرض کر دی میں نے آپ کے سامنے، ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ ایک دن اللہ کے نبی نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عمل کی بات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جب رات میں سوئے تو 10 پاروں کی تلاوت کر کے سویا کرے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کہ، لیکن روزانہ تو مشکل ہے۔ کبھی زیادہ محنت کر لی آدمی نے، نیند زیادہ آ رہی ہے، اس وقت تو 10 رکوع پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ آدمی جب سوئے تو 10 پاروں کی تلاوت کرے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اللہ پاک نے سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کو 10 پاروں کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ جب سویا کرو تو سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو اکثر اس سورت مبارکہ کو فاتحہ پڑھنے والا 3 بار پڑھتا ہے، تاکہ پورے قرآن میں کہیں بھی کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک ان 3 بار سورت قل هو اللہ شریف کو پڑھنے کی برکت سے ہمیں پورے قرآن کا ثواب دے دیں۔ سمجھ گیا؟ تو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی وجہ پتہ نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو۔ تو جب بھی سویا کریں آپ، زیادہ نہیں، کم از کم 3 بار سورہ قل هو اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ چھوٹی سی صورت ہے، ہم وہ مزدور ہیں کہ مزدوری کرے تھوڑی اور پیسہ ملے زیادہ۔ یہ اللہ کے نبی کی امت میں ہونے کا ہمیں صدقہ ملا ہے کہ 3 بار قل هو اللہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک سے محبت۔ میں نے اس صورت مبارکہ کو اس لیے اپنا عنوان بنایا ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت بلال بن رباح، مجھے ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کی محبت کے تعلق سے بڑے عظیم معاملات آپ کے رہے ہیں۔
یاد رکھو عزیزو، کسی بھی انسان کی تاریخ اسی وقت لکھی جاتی ہے جب وہ مشہور ہوتا ہے، اور حضرت بلال کی شہرت کب ہوئی؟ کہ جب وہ حضور کے غلاموں میں شریک ہوئے۔ صحیح تاریخ تو نہیں معلوم، لیکن دور رسالت مآب کے زمانے میں ایتھوپیا دور موجود میں اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت بلال پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں اس کا نام حبشہ تھا، اس لیے آپ کو بلال حبشی کہتے ہیں، حبشہ کے رہنے والے۔ حبشی کا مطلب وہ نہیں جنگلوں میں رہنے والے، کچھ لوگوں کا خیال بن جاتا ہے، نہیں، حبشہ اس جگہ کا نام ہے جہاں آپ پیدا ہوئے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ حبشہ تلاشیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ میپ کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا ملک ساؤتھ افریقہ کا جو مہادویپ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے ایتھوپیا، وہ بدلتے بدلتے آج اس کا نام ایتھوپیا ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک ہی لڑکے تھے اپنے والد کے، 2 یا 3 بہنیں تھیں آپ کی، بہت چھوٹی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، اور اس دور کے رواج کے لحاظ سے غریب کمزور لوگوں کو لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، تو آپ کے پورے پریوار کو، پورے خاندان کو جو ہے غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا۔ حضرت یوسف کا اگر واقعہ آپ نے پڑھا ہو تو اس میں یہ پوری تفصیل ہے، حضرت یوسف کو بھی غلام بنا کر کے بیچا گیا تھا مصر کے بازار میں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ بکتے 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 ایک دن مکے کے بازار میں آ گئے۔ یہاں ایک کافر تھا عبداللہ بن جدعان نام کا، اس نے آپ کو خرید لیا اور یہ آپ سے خدمت لینے لگا۔ اچھا، اس دور کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بہت کم کپڑے پہننے کو دیتے تھے نوکروں کو، سال میں یا 6 مہینے میں ایک جوڑا سل گیا، بس اسی میں اس کو سردی گرمی سارا ٹائم گزارنا ہے۔ حضرت بلال محنت بہت کرتے تھے۔ افریقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کش ہوتے ہیں، افریقہ کا یہ ملک ہے، بڑی محنت کرتے تھے، لیکن ان کی شہرت کیسے ہوئی کہ یہ ایک دن جو ہے کام کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے بلال کو جب دیکھا تو وہ کام کر رہے تھے، محنت کا کام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں محنت کا کیا کام تھا؟ کنویں سے پانی بھر کے لانا، تو یہ غلاموں کے کام ہوتا تھا، کنویں سے پانی کھینچو، برتن میں ڈالو، پھر برتن لے جا کر کے گھر کے جو ساز و سامان ہوتے تھے پانی کے، اس میں پانی بھرنا ہوتا تھا۔ تو آپ کام کر رہے تھے، حضرت ابوبکر کی نظر پڑی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بلال کیا کر رہے ہو؟ بولے مالک کی نوکری کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی نوکری کرو جو سب کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لگ بھگ 30 سال کے آس پاس آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ حضرت بلال نے کہا کہ کون ہے سب کا مالک؟ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ ایمان لا چکے تھے، حضور نے اعلان نبوت کر دیا تھا، آپ نے قرآنی آیات پڑھ کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی، اور ایسا انہوں نے کئی مرتبہ کیا، تو آپ کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت بلال کے دل میں اللہ کی محبت اتر گئی۔ بات یہاں سے ہے، محبت کیا ہونی چاہیے بندے کی اللہ سے، حضرت بلال کی سیرت بتاتی ہے۔ اور یہ راز کب کھلا؟ یہ راز جب کھلا کہ ایک دن عبداللہ بن جدعان جو ان کا مالک تھا، اس نے بت خانے میں حضرت بلال کو بھیجا کسی کام سے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اور بتوں کو دیکھا تو ایک نفرت سی پیدا ہوئی دیکھ کر کے، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نغمات اب زبان پر رہتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، وہاں سے مٹی اٹھائی زمین پر سے اور ایک بت کے اوپر پھینک دی۔ اب وہ بت پر جب مٹی جا کر کے گری تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو اس مٹی کو جھاڑ کے دکھا۔ اب کچھ لوگ وہاں پر پہلے سے موجود تھے بت خانے میں جو پوجا کر رہے تھے بتوں کی، انہوں نے دیکھا کہ آج بلال کو کیا ہو گیا ہے۔ تو حضرت بلال کا یہ رویہ جب دیکھا تو ان لوگوں نے جا کر کے اس کے مالک سے شکایت کر دی کہ تیرا غلام تو باغی ہو گیا ہے،
وہ تو تیرے خدا پر مٹی ڈال کے کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا ہے تو مٹی جھاڑ کر کے دکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جدعان نے اس بات کو سنا انسنا کر دیا اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلام تو میرا ہی ہے۔ بات چلتی رہی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات شہرت پکڑ گئی تو عبداللہ بن جدعان کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مکے کے جو سردار ہیں ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سرزنش کریں اور کہیں پکڑ کر کے چوراہے پر مجھے ذلیل کریں۔ تو آنن فانن میں عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف کے ہاتھ پر بھیج دیا۔ اس نے کہا کیوں بھیج دو؟ بس ایسی میرا من ہوا کہ اب اسے رکھنا نہیں ہے مجھے غلام کو، یہ نہیں بتایا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت بلال بک گئے، امیہ بن خلف کے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال خدمت کرتے رہے اور ذکر خفی کرتے تھے اللہ کا۔ ذکر خفی جانتے ہیں آپ؟ جو تسبیح پڑھتے ہیں نا آپ، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، اور باواز بلند جو آپ پڑھتے ہیں اس کو ذکر جلی کہتے ہیں۔ تو ان کا راز امیہ پر اس دن کھلا کہ ایک دن مکے کے کافر سب مل کر کے مکے کے سردار حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے لگا رہے تھے اس بات پر کہ انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ چکے تھے۔ کافروں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور یہ غریب آدمی تھے، بہت غریب تھے، مکے کے غریب ترین لوگوں میں تھے۔ تو دیکھا ہی یہ گیا ہے، اور آج بھی یہ چیز دیکھی جاتی کہ غریب پر انسان جلدی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ تو عالم یہ تھا کہ ایک دیوار کو ٹیک لگا کر کے حضرت عمار بن یاسر کو کھڑا کیا ہوا تھا اور باری باری سے سب کوڑے مار رہے تھے۔ یہ آج نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ اس کو مذہب اسلام کے نام پر پیٹا جا رہا ہو، ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر غریب آدمی، پتلے دبلے، تو ابو جہل نے جتنے مار سکا کوڑے مارتا رہا، پھر تھک گیا تو ابو لہب نے کوڑا ہاتھ میں لے لیا، اس نے پوری طاقت کا استعمال کیا، وہ تھک گیا تو امیہ بن خلف کو کوڑا دیا گیا، وہ بھی مارتا رہا، اور مارتے مارتے تھک گیا تو پھر اس نے حضرت بلال کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا کہ تمہیں عمار بن یاسر کو مارنا ہے۔ اب مکے کے سارے بڑے بڑے کفار کھڑے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر کی ٹانگیں درد سے کانپ رہی ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا میرے عزیز، اسلام کے نام پر کوڑے کھا رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ حضرت بلال نے جب کوڑا ہاتھ میں لیا تو سب کو ایک نظر بھر کے دیکھا، اور پھر حضرت عمار بن یاسر کے قریب گئے تو حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیوار سے تھوڑا سا ہٹ کر کے حضرت بلال کے قریب آئے اور اشارہ کیا قریب آنے کا۔ حضرت بلال قریب آ گئے تو کان کے پاس منہ لا کر کے کہا کہ بلال تم اپنا ایمان چھپائے رکھو، ان کے کہنے پر دو چار کوڑے تم بھی مار لو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اب بڑا عجیب منظر تھا، حضرت بلال کے ہاتھ میں کوڑا، حضرت عمار کانپ رہے ہیں درد سے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پسینہ بہ رہا بہتاش ہے، گرمی کا عالم ہے۔ حضرت بلال حبشی سے کہا کہ مار لو تم بھی دو چار کوڑے، لیکن اپنا اسلام چھپا لو، نہیں تو یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ وقت تھا کہ ایک جنتی کے ہاتھ میں کوڑا اور ایک جنتی سامنے کھڑا پٹنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے پھر ایک بار اپنے آقا کی طرف دیکھا، امیہ بن خلف گھور رہا تھا، تو آپ نے اس کوڑے کو ہوا میں گھمایا اور دور پھینک دیا اور فرمایا کہ جس جرم کی بنیاد پر تم امیہ بن خلف اور ابو جہل، عتبہ، ابو لہب اس کو مار رہے ہو نا، وہ جرم تو بلال بھی کر چکا ہے۔ کلمہ تو میں نے بھی نبی علیہ السلام کا پڑھ لیا ہے۔ اس دن پہلی مرتبہ اپنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا کافروں کے سامنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اے کافرو گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی
کہ جس کی زبان آج تک نہیں کھلی تھی، آج وہ ہمارے سامنے اتنی بے باکی سے نبی پاک کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ عمار، یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں لیکن کسی مسلمان پر کوڑا نہیں برسا سکتے، تم اکیلے نہیں ہو اس راہ میں، بلال اب تمہاری جگہ مار کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کافر ٹوٹ پڑے، مارتے رہے مارتے رہے، مارتے مارتے تھک گئے۔ اب امیہ کو یہ بات بالکل کنفرم ہو گئی کہ یہ جو ہے نبی پاک کا غلام بن چکا ہے، تو بے وجہ مارتا تھا آپ کو، ہر کبھی ایسی سزا دیتا کہ جاؤ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ جا کر کے۔ عرب کی گرمی، اگر کسی نے عرب میں جا کر کے سفر کیا ہو تو اس کو پتہ لگ جائے گا کتنی گرمی ہوتی ہے۔ 50 ڈگری سیلسیس کے آس پاس تاپمان ہوتا ہے وہاں گرمی میں، پیشانی کا پسینہ ایڑیوں میں آ جاتا ہے 15 منٹ اگر دھوپ میں کھڑا ہو جائے آدمی۔ 50 ڈگری سیلسیس گرمی میں کھڑا ہے اور بھاری بھاری بوجھ رکھ دیے۔ حضرت بلال کو یہ عام بات تھی، لیکن حضرت بلال اتنے مضبوط تھے اپنی ایمان میں کہ آپ ایک ہی کلمہ پڑھتے تھے، اللہ احد۔ میری سورت مبارکہ اسی نے پڑھی ہے، جب یہ پڑھتا ہوں نا تو حضرت بلال کی عہد یاد آ جاتی ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی تم بتا دو وہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال اس لیے مارتا تھا امیہ کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر آج کوئی ہمیں نوکری سے نکال دے یا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ صرف اس بنیاد پر بدتمیزی کرے کہ ہم مسلمان ہیں، تو رونا نہیں بلکہ مسکرا دینا، کہ پٹنے کے بعد مسکرانا یہ حضرت بلال کی سنت ہے، اسلام کے لیے مار کھانے کے بعد۔ اور اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک دن حضرت بلال کا ذکر ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی حرم کے اندر موجود ہیں اور ایک کونے میں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق طواف کعبہ کے لیے گئے تو دیکھا تو اللہ کے نبی ایک طرف کونے میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے طواف پورا کیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی، بندہ نواز آج کیا حالت ہے؟ آج بڑے زارو قطار رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے کہ بات یہ ہے ابوبکر، بلال کی تکلیف اب دیکھی نہیں جاتی، بہت مار کھا لی اس نے اسلام کے لیے، کوئی تو ہو ایسا اللہ کا بندہ۔ میں اللہ سے یہاں بیٹھ کر کے رو کر کے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے اتنی دولت دے دے کہ بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ اللہ، یہ نبی علیہ السلام کے لفظ تھے حضرت بلال کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، حضرت ابوبکر صدیق فوراً وہاں سے نکلے، گھر پہنچے اور جا کر کے دیکھا تو اس وقت آپ کے پاس کچھ پیسے تھے موجود۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے جو چچا تھے، ان کو بلایا، کیونکہ امیہ سے حضرت ابوبکر کی جو تھی وہ دشمنی ہو گئی تھی اسلام لانے کی وجہ سے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب کو بلا کر کے کہا کہ آپ نبی پاک کے چچا جان ہیں، آپ جا کر کے امیہ سے بات کر لیں کہ وہ بلال کو بیچ دے، میں خریدنے کو تیار ہوں۔ حضرت عباس نے جا کر کے امیہ سے کہا کہ ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بلال کو ان کے ہاتھ پر بیچ دو۔ امیہ نے کہا کہ اگر سودا ہی ہونا ہے تو ان کو بھی بلا لو سامنے، ان کے سامنے طے ہو جائے گی بات۔ روایت آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس روم کا رہنے والا، جو اس زمانے میں پرتگال ہے، وہاں کا رہنے والا غلام تھا، لیکن اس کو آپ ہمیشہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، کبھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، دل پہ اثر نہیں ہوا۔ اور کافروں کے معاملات یہی ہوتے ہیں، جن کے نصیب میں کفر ہو تو نبی کی زیارت کرنے کے بعد بھی انسان ابو جہل ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امیہ کے پاس جب یہ دونوں حضرات پہنچے، اس وقت بھی روایت آتی ہے کہ وہ ان کو مار رہا تھا، بے تحاشا پیٹ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، امیہ کیا اس کو جان سے مارے گا؟ کوئی اتنا ظلم کر رہا ہے اس پر؟ بولے ظلم اس لیے کر رہا ہوں کہ غلام میرا ہے اور کلمہ میرے دشمن کا پڑھ رہا ہے، اس لیے پیٹ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا جب تیرے کسی کام کا نہیں تو مجھے بیچ دے۔ تو کہا کہ اگر تم خریدنا چاہتے ہو خرید لو۔ تو جتنی قیمت میں امیہ نے خریدا تھا
اس سے 4 گنا قیمت مانگی حضرت بلال سے۔ ایک روایت میں آتا ہے 50 دینار میں خریدا تھا تو 200 دینار اس نے اس کی قیمت مانگی، اور کہا کہ تمہارے پاس جو رومی غلام ہے نا وہ بھی مجھے چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے منظور ہے، وہ غلام بھی لے لو، قیمت بھی لے لو۔ امیہ بڑا زور سے ہنسا اور کہنے لگا ابوبکر میں سمجھتا تھا تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، ایک افریقی غلام کو خریدنے کے لیے تم نے غلام بھی دے دیا اور قیمت سے 4 گنا قیمت اس کی ادا کر دی، تم تو بڑے کم عقل انسان ثابت ہو رہے ہو، اتنا گھٹیا غلام لے کر کے تم کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو نے ابھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اگر اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا تجھے قیمت بلال کی معلوم ہو جاتی، اللہ اکبر، کہ بلال کی قیمت کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا پورا ملک یمن بلال کے بدلے میں دے دیتا تو بھی سودا سستا تھا، اللہ اکبر، پورا ملک بلال کے بدلے میں بیچ دیتا اور ایک بلال خرید لیتا تو یہ سودا سستا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ساتھ لیا اور حضرت بلال فرط محبت میں کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت کراؤ۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بلال ذرا ٹھہرو، نبی علیہ السلام اگر تمہاری حالت دیکھیں گے تو وہ بے قرار ہو جائیں گے اور رو دیں گے تمہیں دیکھ کر کے، پہلے گھر چلتے ہیں۔ حضرت بلال کو گھر لے کر کے گئے اور اللہ اکبر ان کے جسم پر جو زخم تھے اس پر مرہم کر کے پٹی کی اور نئے کپڑے پہنایا، آپ کو دولہا کی طرح سجایا اور ایک نیا عمامہ شریف ان کے سر پر باندھا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں برابر حضرت ابوبکر صدیق کو، اپنے ہاتھوں سے سر میں تیل لگا رہے ہیں، کنگا کر رہے ہیں، پٹی باندھ رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، عمامہ باندھ رہے ہیں۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ ابوبکر ساری زندگی تو میں نے بڑے معمولی کپڑے پہنے، آج تو تم نے دولہا بنا دیا۔ بولے دولہا بننے کی بات ہی یہ ہے کہ آج اس ہستی کے پاس جا رہے ہو کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہاں جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ، لباس کے ساتھ جاؤ، اچھے کپڑے پہن کر کے جاؤ۔ حضرت بلال کو حضور کے غلام حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف باندھ کر کے جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے گئے تو نبی علیہ السلام نے اہلاً و سہلاً مرحبا کی صداؤں سے حضرت بلال کا استقبال کیا، اور روایت آتی ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے حجرہ اقدس میں تشریف رکھتی تھی۔ آپ نے حجرے کے اندر سے آواز دی کہ خدیجہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو بھیجو، بلال آئے ہیں آج۔ اب اللہ کے نبی کی پاک بیوی، اس زمانے میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مطلب چہرہ ڈھکنے کا حکم نہیں تھا عورتوں کو، تو حضرت خدیجہ خود کھجوریں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں توڑ کر کے گٹلی نکال کر کے حضرت بلال کو کھلانا شروع کی۔ یہ نبی کی جب کرم نوازی حضرت بلال نے دیکھی تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بولے ایک وہ زمانہ تھا کہ بغیر کھانا دیے پورا دن کام کرایا جاتا تھا اور نبی کا کلمہ پڑھنے پر بدلے میں کوڑے اور ڈنڈے ملتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان سارے دکھوں پر ابو بکر کے ہاتھوں سے مرہم رکھوا دیا، اور وہ ساری بھوک اور ساری پیاس نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے کھائی ہوئی کھجور کے صدقے میں اللہ نے دور فرما دی، اللہ اکبر۔ کتنی شان کے مالک حضرت بلال کہ تمام نبیوں کا سردار اپنے ہاتھوں سے ان کی مہمانی کر رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ اگر کسی شہر کا سب سے بڑا رئیس بنا دیا جاتا تو اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جتنی خوشی آمینہ کے لال کے ہاتھوں سے کھائی ہوئی کھجوریں کھانے کے بعد مجھے خوشی حاصل ہوئی، اللہ اکبر۔ قسمت دیکھیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے مہمان نوازی۔ پھر حضور کی پاک بیوی نے دودھ پیش کیا، حضور نے مہمانی میں دودھ سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بندہ نواز، میں غلام اور میری عادت ہے کام کرنے کی، اللہ کے نبی میری ڈیوٹی لگا دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کام وہاں کرتے تھے یہاں کر لو۔ ایک کافر کے یہاں پانی بھرتے تھے، اللہ کا کلمہ پڑھا تو تمام نبیوں کے سردار کے گھر کا پانی بھرنے لگی، اللہ اکبر۔
یہ ہے اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے تمام نبیوں کے سردار کا ساتھ عطا فرما دیا۔ اب ان کے گھر کا پانی کنویں سے بھر بھر کے لا رہے ہیں۔ پانی بھر دیا تو روایت آتی ہے کہ اتنی محبت تھی حضور کے گھر والوں سے کہ جب پانی بھر چکتے تو دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے، دستک دیتے اور کہتے کہ امی اگر کوئی کام گھر کا تم نے چھوڑا ہو نا تو میرے لیے چھوڑ دینا۔ تو آپ دروازہ کھول دیتی، آپ پاس آ کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آپ نے جھاڑو دے لی ہے؟ بولے ہاں میں نے جھاڑو دے لی۔ کیا پانی بھر لیا؟ پانی بھر لیا۔ جو کام آپ کہتی کہ یہ کام نہیں کیا وہی کام کرنے بیٹھ جاتے تھے اللہ کے نبی کے گھر۔ برتن دھو لیتے، کپڑے دھو لیتے، گھر کی جھاڑو لگا لیتے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی وقف کر دی تھی حضور کے لیے، اور اس کا صلہ کیا ملا عزیزو۔ میں آپ کو بات بتاؤں آپ تعجب کریں گے، ہم تو جب جائیں گے وہ بھی اللہ کا اگر کرم ہوا تو جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بلال حبشی کو طلب کیا۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بلال کہاں ہے؟ آواز دی گئی، حضرت بلال حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور فرمایا کہ بلال یہ بتاؤ اسلام لانے کے بعد تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ کہیں اگر آپ کو کوئی آدمی ٹچ کرے تو آپ اس کو بتا سکیں۔ صحیح مسلم کتاب کا نام ہے، مسلم شریف، حدیث کا نمبر ہے 6324۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور فرماتے کہ بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد میں کیا ہے اور جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ تو حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو میرا راز تھا، اگر میں کھول دوں گا تو راز نہ رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بلال اس لیے کہ آج رات مجھے جنت کی سیر کرائی گئی اور جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تمہیں آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ انسان زمین پر زندہ ہے اور اللہ کے نبی ان کو جنت میں دیکھ رہے ہیں۔ کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا عرض کی کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ جب سے آپ نے اسلام کی تعلیمات دی ہیں میں جب بھی وضو بناتا ہوں دن میں یا رات میں، شام کو یا صبح، تو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اللہ کے لیے نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرا عمل ہے جب بھی۔ آج کیا ہے؟ آج عالم یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہمارے نوجوان باوضو تو رہنا دور عزیزو، بعض ایسے نوجوان ہیں جو پاک ہی نہیں رہتے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کبھی بے وضو نہیں رہتا، اور جیسے ہی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو بنا لیتا ہوں، جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے 2 رکعت 4 رکعت اسی وقت مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل نماز۔ تو میرے عزیزو حضرت بلال کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ جنتی لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پاک بھی رہتے ہیں اور باوضو بھی رہتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، آج دنیا میں بڑے حادثے ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے حادثے، ہم بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، بزرگان دین سے میں نے بات سنی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی روایت سنی ہے علماء کی زبانی، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، کسی عالم دین نے مجھے بات بتائی تھی کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے اللہ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو ایسا کون سا عمل کروں کہ پریشانیوں سے، بیماریوں سے اور حادثوں سے محفوظ ہو جاؤں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ جب بھی گھر سے نکلا کرو باوضو نکلا کرو، حادثوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی ہم سفر کیا کریں نا وضو بنا لیں، اور وضو بنا کر کے کچھ پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کو یاد ہے، درود شریف، کلمہ شریف یا قرآن کی آیات پڑھ کر کے نکلیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ابھی حالات اتنے خراب ہیں کہ کاروباری معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ امام ساوی تفسیر ساوی میں سورہ قل واللہ شریف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ جس انسان کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو، کام بہت کرتا ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے پیسے میں، فقر و فاقہ رہتا ہے، شام کو پکایا تو صبح کا پتہ نہیں، صبح کو پکایا تو شام کو پتہ نہیں،
تو وہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ معمول بنا لے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل واللہ شریف پڑھ لے۔ اگر اس نے اس عمل پر پابندی کر لی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، سبحان اللہ، اس کے گھر میں برکتیں اترنے لگے گی۔ اب سوال یہ ہوا، کسی شاگرد نے عرض کی کہ بندہ نواز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا، پھر یہ عمل کیسے کریں؟ سب لوگ گھر گئے ہوئے، اب تنہا آدمی گھر میں داخل ہوا، گھر میں ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے اس سے آگے کی بات ارشاد فرمائی، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اللہ کے نبی پہ سلام پڑھ کر کے قل واللہ پڑھے، اللہ اس کے گھر میں برکت نازل فرما دے گا۔ اس لیے کہ ہر مومن کے گھر میں اللہ کے نبی کی روح آتی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ سلام پڑھ لیں اور پھر قل واللہ شریف پڑھیں، یہ عمل جاری کریں مسلمان، انشاءاللہ روزی میں برکت ہونے لگے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت بلال نے حضور کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہجرت کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے جائیں۔ حضور نے حضرت بلال کو ایک دن بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بلال اب تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ 16 لوگ حضرت بلال کے ماتحت حضور نے کیے کہ ان کی تمہارے کو ذمہ داری دی جاتی ہے اور ان کو بحفاظت مکے سے مدینہ پہنچانا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا بلال کا، آپ آئیں گے نا؟ تو حضور نے فرمایا بلال ہاں آؤں گا۔ بس حضور سے سنا اور خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، سارے لوگ مدینہ پہنچ کر کے اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے، لیکن حضرت بلال مدینے کی جو سرحد تھی نا وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا بلال شہر میں نہیں جاؤ گے اندر؟ بولے وہ تمہارا کام ہے، جب تک اللہ کے نبی نہیں آئیں گے بلال یہی رہے گا۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہاں دونوں طرف میرے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، عالم دین بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اللہ نے ایک ہی راستہ بتایا، مجھ سے محبت کا پہلا زینہ میرے نبی کی اتباع ہے۔ میرے نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ ارشاد فرماتا یحببکم اللہ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآنی نسخہ ہے۔ اللہ فرماتا ایک ہی راستہ ہے میری بارگاہ کا محبوب بننے کا، میرے نبی کا غلام بننا پڑے گا۔ تو دنیا میں عاشق تو بہت آئے لیکن بلال جیسے کمی پیدا ہوتے ہیں، سب اپنے ٹھکانے تلاش رہے ہیں اور بلال وہیں بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول کے انتظار کروں گا میں، جب تک وہ نہیں آئیں گے بلال یہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، تھوڑا تاریخی بات ہے اور یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے، اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کا نام ہے ہجری سن۔ کیا نام ہے؟ ہجری سن۔ اس کا نام ہی ہجرت کے واقعے پر رکھا گیا ہے۔ اس واقعے کو یادگار بنانے کے لیے صحابہ اکرام نے اسلامی سن کی بنیاد رکھی۔ اسلامی تاریخ کی بنیاد حضور کی ہجرت پر پڑی ہے، اسی لیے اس کو ہجرت کی نسبت سے ہجری سن کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں چاند کی تاریخ کہہ لیتے ہیں، عام جو زبان بولی جاتی ہے گھروں میں، باقی اس کا اصل جو نام ہے وہ کیا ہے؟ ہجری سن۔ اور یہ جو انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عیسوی سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو منسوب کر کے یہ لوگ اس کیلنڈر کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے اور نماز کا حکم آ گیا تو نماز پڑھنے کے لیے پھر صحابہ کرام کے اندر یہ بات زیر بحث آ گئی کہ پانچوں وقت کیا ایسا کام کیا جائے
کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب نماز پڑھنی چاہیے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ بڑا سارا ڈھول لے آئیں، اس کو بجا دیا کریں گے تاکہ دور تک آواز جائے گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ صاحب اونچائی پر آگ جلا دی جائے نماز کے وقت، تو اس سے لوگوں کو جیسا جس کے دماغ میں خیال آیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے کہ ایسے نہیں، میں اللہ کی وحی کا انتظار کروں گا، اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے، جاؤ انشاءاللہ صبح فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ادھر سے فیصلہ آنے والا ہے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا، سارے صحابہ جا کر کے سوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ نیند کی حالت میں پوری اذان فرشتے کے ذریعے سے سنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جو آج اذانیں ہو رہی ہیں نا، وہ پورے کلمات حضرت عمر اور ایک دوسرے صحابی، یہ دونوں صبح کے وقت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بندہ نواز، آج ہم نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے اور یہ کلمات ہمیں خواب میں سنائے گئے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بس یہی آج سے اسلامی تاریخ کی اذان ہوگی اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اور سب سے پہلی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی گئی اذان کی۔ یہاں اذان کے تعلق سے ایک بات عرض کرتا چلوں میرے عزیز، بعض احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، لفظ نہیں بیان کر رہا، اپنے لفظوں میں مفہوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن، 40 سال نہیں، 4 سال نہیں، 40 دن پانچوں وقت اللہ کی رضا کے لیے اذان دی، پچھلی زندگی میں جتنے اس کے گناہ تھے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ، یہ اذان کا رتبہ اور مقام ہے۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، جس سے نماز کی شروعات ہوتی، اذان کو اتنا مقام حاصل ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی موقع ملے کرے نا تو اذان پڑھا کرو۔ مؤذن صاحب ہیں بھی تو حضرت آج میں پڑھ دوں، کیونکہ یہ بہت عظیم کلمات ہیں۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ روئے زمین پر اذان کی آوازیں گونجتی رہیں گی۔ یہ جو لوگ ہیں نا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دو، یہ میں نے بھی پچھلے جمعہ پہ یہ بات عرض کی تھی، جمعہ کے خطاب میں، کہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں ختم، یہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر رہے ہیں، قیامت کو بلا رہے ہیں قریب۔ جس دن مسلمان ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، مہا پرلے جس کو کہتے ہیں نا ہندی میں، وہ آ جائے گا جس دن مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو یہ قیامت کو روکے ہوئے ہیں اذان کی آوازیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اسپیکر بند کر دو، اذانیں نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظالموں، ان اذانوں نے ہی تو عذاب روکا ہوا ہے۔ اگر یہ اذانیں بند ہو گئیں تو عذاب آ جائے گا اللہ کا۔ تو اللہ اکبر میرے عزیز، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت میں مؤذنوں کا بڑا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے، لیکن ہونا چاہیے آدمی مؤذن، اور اس لیول کا آدمی بھی ہونا چاہیے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے۔ بہرحال حضرت بلال مؤذن ہوئے، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، لوگ حضرت بلال کو صرف مؤذن ہی سمجھتے ہیں، مؤذن نہیں تھے، حضور کے خادم بھی تھے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، تاریخ اسلام کا ایک پہلو آپ کو نوٹ کرا دوں، اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا پہرا دینے والے نیزے کے ساتھ حضرت بلال حبشی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کے گھر میں جب حضور تبلیغ کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو کافروں نے پلاننگ کی کہ جا کر کے وہاں شور کیا جائے۔ تو حضرت بلال کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اے بندہ نواز، مجھے ایک نیزہ خرید کر کے دے دیں تاکہ میں باہر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ جب میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا تو جلدی کوئی پاس نہیں آئے گا۔ حضور کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے نیزہ اٹھانے والے حضرت بلال حبشی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ حضرت بلال کو اللہ نے کیا مقام دیا کہ دنیا میں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے غلام بننا پڑے گا۔ اور یہاں پر بات عرض کرتا چلوں، سورہ اخلاص کی بھی آپ کو پوری ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. جب ترجمے کے ساتھ کوئی چیز یاد ہوتی ہے نا تو اس کے پڑھنے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی تم فرماؤ، تم بتا دو اپنے غلاموں کو، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ تو ایک ہی ہے. تو اس ایک نے سارے خداؤں کی کمر توڑ دی. مشرک کہتے تھے کہ یہ بت ہمارا خدا ہے، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اس ایک کلمے نے سب کا قلعہ کما کر دیا. اللہ فرماتا هو اللہ احد، اگر اس کو مانتے ہو تو وہ تو ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اور شان کیا ہے اس کی کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. تم کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، کپڑوں کے محتاج، رہنے کے لیے مکان کے محتاج، جینے کے لیے سانس کے محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے. نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ سونا بھی بڑا عیب کی بات ہے اگر انسان حد سے زیادہ سوئے تو. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں آپ کو بات عرض کر دوں، وہ پہنچے کوہ طور پر اور اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ ساری کائنات سوتی ہے، تو کبھی نہیں سوتا. آپ وہ اٹھائیں نا 3 پارہ آیت الکرسی آپ پڑھیں تو اس میں ایک لفظ ہے آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اللہ پاک کے نبی نے عرض کی کہ اللہ ساری کائنات تو سوتی ہے، تو آرام کیوں نہیں کرتا؟ پوری کائنات کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، تو کیوں نہیں سوتا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ سونا ہی تو عیب ہے. تو عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. جب یہ بات انہوں نے جواب میں کہی تو اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس وقت، عصا، اسٹک کہتے ہیں اس کو آپ. تو جیسی نیند آئی تو لکڑی پر سے آپ کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی اور لکڑی نیچے گر گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیند کو واپس اٹھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو لکڑی نیچے پڑی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی اٹھاتے اٹھاتے کہا کہ باری تعالیٰ میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے. سمجھدار لوگوں کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بولے موسیٰ کو اگر نیند آ جائے چند لمحوں کے لیے تو ہاتھ کی لکڑی نہ سنبھال سکے، یا اللہ تو سو گیا تو کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا، اسے چلائے گا کون؟ تو یہ جو سارا نظام چل رہا ہے نا وہ اللہ چلا رہا ہے. وقت پر سورج نکل رہا ہے، وقت پر غروب ہو رہا ہے. وہی ٹائمنگ اس کی 100 سال پہلے تھی، وہی ٹائمنگ آج اس کی ہے، اور وہی ٹائمنگ اگلے 100 سال بعد بھی وہی ہوگی اس کی. تو فرمایا کہ یہ تیری ہی قدرت کا نظام ہے، اور تیری ہی مطلب یہ قدرت ہے، کسی بندے کی مجال نہیں کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو سنبھال سکے، تو اکیلا کافی ہے. تو میرے عزیز اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور پھر آگے فرمایا لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، بس ایک ہی رشتہ ہے، ہم بندے ہیں اور وہ خدا ہے. اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اے لوگو یہ بھی جان لو کہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری والا، کوئی برابر بھی نہیں ہے اس کے، ساری کائنات اس کے نیچے ہے. اور شیخ سعدی شیرازی اور دوسرے بزرگان دین اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے نبی جیسی آپ کی تعریف کرنے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو بزرگی حاصل ہے تو اللہ کے نبی وہ آپ کو حاصل ہے. ان 2 جملوں میں پوری کائنات سمیٹ دی انہوں نے کہ اللہ سب سے اوپر، اور اس کے بعد اگر کسی کو اللہ نے بزرگی دی تو وہ آمینہ کے لال ہے. یہ کلمات جس کو سمجھ آ گئے اس کو ایمان کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ پہلے درجے پر اللہ کو ماننا ہے
اور دوسرے درجے پر اس کے نبی کو ماننا ہے، اور یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں، وقت سمٹ گیا، باتیں بہت تھیں۔ کہا اللہ اور اس کے بیچ میں اللہ اور اس کے بندے کی محبت، اس پر میں قرآن کی آیت پیش کروں اور ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات سمیٹ دوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ پیشانی ہے نا آپ کی پیشانی، آپ اسی سے اندازہ کر لیں، کسی کے سامنے نہیں جھکتی، صرف اللہ کے آگے جھکتی ہے۔ یہ ناک آپ نے آج تک کسی کے آگے نہیں رگڑی ہوگی، لیکن اللہ کے آگے نمازی آدمی پانچوں وقت رگڑ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ سبحان ربی العالی، میں تو بہت چھوٹا ہوں، تو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ اکبر۔ سجدے میں جا کے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بلند و مرتبہ ہے، جس کا مقام سب سے اونچا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آیت کے اکارڈنگ میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے مومنین ہیں کائنات میں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی مدینے کے باہر ٹہلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ادھر سے ساوا نام کا ایک کافر، یہ واقعہ شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، گزرا۔ اس کے پاس ایک سواری تھی، غالباً اونٹ یا گھوڑا تھا۔ وہ جانور حضور کو پسند آ گیا، اونٹ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ساوا یہ اونٹ ہمیں پسند ہے، اگر تم بیچنا چاہو تو بیچ دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات سن کر کے ساوا نے کہا کہ اتنی قیمت لیتا ہوں، اگر آپ اتنی قیمت دے سکتے ہیں تو آپ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے سودا کر لیا، اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خرید لیا۔ اچھا اتفاق یہ تھا کہ حضور گھر کے باہر جب ٹہلنے کے لیے گئے تو پیسے ساتھ نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساوا یہیں رکو، میں گھر جا کر کے تھوڑی دیر میں بھی پیسے لا کر کے تمہیں دیتا ہوں، کیونکہ حضور کو تو مکے کے کافر بھی صادق و امین کہتے تھے، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میں کھڑا ہوں یہیں پر۔ اللہ کے نبی گئے اپنے گھر کی طرف پلٹ کر کے، اور ساوا وہ اونٹنی کی لگام پکڑے وہاں کھڑا ہے۔ راستہ تھا، وہاں سے اس کا ایک دوست گزرا، اس نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی سے میری اس جانور کا سودا ہو گیا ہے۔ بولا کتنے میں بیچا؟ اس نے قیمت بتا دی۔ تو اس نے کہا یار تیرا جانور تو زیادہ قیمت کا ہے، تو نے سستے میں بیچ دیا۔ اب جب یہ بات اس نے کہی تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، اس نے کہا کہ کتنے میں بیچا؟ اس نے قیمت بتا دی۔ تو بولے اب کیا کروں؟ بولے کوئی گواہ تھا؟ بولے نہیں، ہم دونوں ہی تھے۔ بولے اب وہ جب قیمت لے کر کے آئے تو منع کر دینا میں نے اونٹ بیچا ہی نہیں، اور اگر بیچا ہے تو آپ کوئی گواہ لا دیں، میں آپ کو اونٹ دے دوں گا۔ اب زیادہ پیسوں کے چکر میں لالچ میں آ کر کے اس نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے پیسے لے کر کے گھر سے، تو روایت آتی ہے کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ کو نہیں بیچا یہ جانور۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، ابھی تو نے مجھ سے سودا کیا ہے، اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں گھر سے پیسے لا کر کے دے رہا ہوں، یہیں رکو، اور تم نے کہا تھا کہ میں یہیں ٹھہرا ہوں، آپ پیسے لے آئیں۔ بولے نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ اب یہ جب بات ہونے لگی تو صحابہ اکرام تلاشتے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور جب بات زیادہ بڑھی تو لوگ اکٹھا ہو گئے، بھیڑ لگ گئی۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بات ختم کرتے ہیں، یہ بات آپ فرما دیں کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ جانور خریدا ہے ایک گواہ پیش کر دیں آپ اس خریداری پر، میں جانور دینے کو تیار ہوں۔ ایک گواہی دے دے کسی، اس کو پتا تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری بھیڑ میں سے انہوں نے ہاتھ اوپر کیا، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں گواہی دینے کے لیے۔ اور آپ نے اللہ کی قسم کھائی پہلے،
اور اللہ کی قسم کھا کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں دونوں جہان کے پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنے میں آپ بتا رہے ہیں اتنے میں آپ نے جانور خریدا ہے، اور آپ نے صحابہ کو اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے یہاں کھڑا کیا تھا کہ یہاں آپ کھڑے ہو جائیے، میں ابھی قیمت لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی، گواہی دے دی صحابی رسول نے۔ اللہ کے نبی نے پیسے نکالے، اس کو پیسے پکڑائے اور لگام پکڑ لی سواری کی۔ اب جیسے ہی مجمع بکھرنے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا جانے والوں رک جاؤ، ذرا بات خلاصہ ہو جائے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کو حضور نے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا کہ خزیمہ یہ تو بتاؤ کہ جس وقت گھوڑا بیچا اور خریدا، جانور بیچا اور خریدا جا رہا تھا، تم تو موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ جو بات انہوں نے کہی نا، وہ بڑی پتے کی بات کہہ گئے، اور وہ ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت خزیمہ انصاری عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، یہ جانور کی کیا اوقات ہے؟ ہم نے تو پوری کائنات کے پروردگار کو آپ کی زبان پر مان لیا، اللہ اکبر۔ ہم نے تو نہیں دیکھا تھا نا خدا ہے، آپ نے کہا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ جب ہم پوری دنیا کے خدا کو آپ کی زبان پر مان سکتے ہیں تو اس گھوڑے کی قیمت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم تو پوری کائنات کو آپ کی زبان پر مانے۔ جنت نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ دوزخ نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ فرشتے نہیں دیکھے، اللہ نہیں دیکھا، جنات نہیں دیکھے، آپ نے کہا ہیں، ہم نے مان لیا۔ جب پوری کائنات کے سارے معاملات ہم نے آپ کی زبان پر مانے تو یہ گھوڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم تو مسلمان آپ کی زبان پر ہوئے، آپ دیکھ کر کے آئے نا اللہ کو عرش اعظم پر جا کر، ہم نے تو نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے، ہم نے مان لیا۔ تو جب ہم ساری کائنات کے خدا کو آپ کی زبان پر مانتے ہیں، گھوڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہے ایمان مسلمان۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نبی پاک نے جو بات کہہ دی، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن صحابہ کا ایمان نہیں ہٹا سکتی دنیا ان کی جگہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ آج تم نے تو مومن ہونے کا حق ادا کر دیا، اور اللہ اکبر۔ پھر ادھر سے بارگاہ رسالت سے انعام کیا ملا؟ حضرت تشریف فرمائیں، دونوں عالم دین ہیں، جب کہیں پر کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، اس پر گواہی پیش کرنے کے لیے اسلام کی قانون کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ یا تو دو مرد ہونے چاہیے کسی مسئلے میں گواہی دینے کے لیے، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کہیں پر کوئی بات کھڑی ہو جائے اور گواہی کا نمبر آ جائے، میرا خزیمہ اگر اکیلا کھڑا ہوگا تو اسلام میں اس کی گواہی دو مردوں کے برابر اللہ نے کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کا بدلہ یہ ملا کہ میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے کسی جھگڑے کا، فساد کا تصفیہ کرنے کے لیے، لیکن جہاں خزیمہ اکیلے گواہی دے دیں گے، دو لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اکیلے ہی دو کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم اور آپ کے معاملات اس درجے پر، اس لیول پر ہوں گے تو انشاءاللہ انعامات بھی ویسے ہی برسیں گے۔ دو چار باتیں جو میں نے آپ کو کہی تھی وہ دوبارہ سے دہرا دوں۔ ایک تو آپ قل اللہ شریف کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، رات کو ضرور پڑھا کریں۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کیجیے اور پھر قل اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں، یہ عمل جاری رکھیں، اور نمازوں میں بھی قل اللہ شریف پڑھا کریں۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں عمل کے حوالے سے، فجر کی جب آپ سنتیں پڑھا کریں تو پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کریں، اور دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ شریف۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے فجر کی رکعت۔ اور اس کا ثواب بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں، آج ہر آدمی لگا ہے پیسے کمانے میں، ساری زندگی میں کتنے اچھا کمانے والا ہو، کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ کما لے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، میرے غلاموں، فجر کی نماز کا ثواب یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے سارے خزانے اگر ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور فجر کی 2 رکعت سنتیں رکھ دی جائیں تو اس کا ثواب پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرض نماز نہیں، فجر کی سنتیں، یہ نماز کا مقام ہے۔ تو کمائیے خوب،
خوب کمائیے۔ اور میں آپ کو بات عرض کروں، اس وقت مسلمانوں کو دو ہی چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، پیسہ اور تعلیم۔ خوب کماؤ، جو بزنس میں ہیں جی لگا کر کے کماؤ، پنجگانہ نماز پڑھو، نبی پاک پر درود پڑھو، اور جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو محنت سے پڑھائیے۔ اور میں بچوں سے بھی کہوں گا بیٹا محنت سے پڑھو۔ ہماری قوم کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، پیسے کی اور تعلیم کی۔ بغیر پیسے کے تعلیم نہیں ہے آج کی تاریخ، بہت مہنگی ہو گئی ہے تعلیم۔ لہٰذا کمانے والوں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے کمائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، IPS IBS، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے پڑھائیے، کیونکہ پڑھے لکھوں کی دنیا میں ویلو اسی کی ہوگی جو پڑھا لکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو نبی ہی وہ ہے کہ جس پر پہلی وحی ہی اقرا نازل ہوئی ہے، اے نبی پڑھیے۔ ہمیں تو پہلا درس ہی قرآن کا پڑھنے کا ملا ہے، لہذا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ باری تعالیٰ حضرت بلال کی محبت کے صدقے میں ہم سب کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ